طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں ان کی چونکہ تاکید بہت زیادہ آئی ہے، علماء بھی ان فجر کی سنتوں کی تاکید بیان بھی کرتے ہیں، فضائل بھی بتلاتے ہیں، اس کی اہمیت بھی بتلاتے ہیں، لیکن زور سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں ان 4 سنتوں کے متعلق نہ ہی علماء اتنے زیادہ اس کے مسائل بتلاتے ہیں، اس کی فضیلت بتلاتے ہیں، اور عوام الناس بھی اس سے غافل ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ بعض نمازی حضرات جو ہے وہ زور سے پہلے کی 4 سنتوں کا اس طرح اہتمام نہیں کرتے جس طرح کہ انہیں اہتمام کرنا چاہیے، حالانکہ زور سے پہلے کی جو سنتیں وہ بھی موقدہ ہیں، فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں وہ بھی موقدہ ہیں، اور زور سے پہلے کی جو سنتیں 4 سنتیں یہ بھی موقدہ ہیں۔ فرق صرف اور صرف اتنا ہے کہ فجر کی سنتوں کی تاکید زیادہ آئی ہے، زور کی سنتوں کی اتنی تاکید ہے جتنی کہ فجر کی آئی ہے، لیکن ہے دونوں موقدہ، فجر کی سنتیں بھی موقدہ اور زور سے پہلے کی جو سنتیں وہ بھی موقدہ ہے۔ اب اگر ایک آدمی زور سے پہلے کی جو 4 سنتیں وہ نہیں پڑھتا اور فرض نماز پڑھنا شروع کر دیتا یعنی باجماعت، تو کیا اس کی یہ باجماعت نماز جو فرض ہے ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ فجر زور سے پہلے کی 4 سنتیں اگر کسی نے نہیں پڑھی تو پھر وہ ان 4 سنتوں کو کب پڑھے، کیسے پڑھے؟ اور پھر یہ مسئلہ بھی جو آپ کے سامنے شاید پہلے کئی مرتبہ آ بھی چکا ہے کہ اگر کسی نے زور کی سنتیں شروع کر دی اور جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو یہ تمام مسائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو آپ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زور سے پہلے کی جو 4 سنتیں ان کو ترک کرنے کی عادت بنانا یہ سخت گناہ ہے، اور بڑی سخت وعید آئی ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ البحر الرائق جلد 2 میں ہے اور صفحہ نمبر 49 کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک 4 قبل الظہر لم تنلہ شفاعتی، کہ جو آدمی زور سے پہلے کی 4 سنتیں چھوڑ دیتا ہے یعنی 4 سنتیں پڑھنے کا اہتمام ہی نہیں کرتا، تو نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو میری شفاعت حاصل نہیں ہو۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ ہم تو اپنے اعمال پر تو کوئی بھروسہ نہیں رکھتے، ہمیں تو اپنے اعمال کا کیا بھروسہ قبول ہو نہ ہو، ہمیں تو ایک ہی آسرا ہے اور وہ آسرا یہ ہے کہ روز محشر آقا علیہ السلام کی شفاعت ہمیں ملے گی اور ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ جو آدمی زور سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھنا ترک کر دیتا ہے تو اس کو میری شفاعت حاصل نہیں ہو۔ اگرچہ نماز آپ کی ہو جائے گی، اگر آپ نے زور سے پہلے کی 4 سنتیں نہیں پڑھی اور فرض آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، فرض تو آپ کے ادا ہو جائیں گے، فرض میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوگی، لیکن فجر زور سے پہلے کی 4 سنتوں کو مسلسل ترک کر دینا اور ان کا اہتمام نہ کرنا یہ بڑی محرومی کی بات ہے اور بڑی بدنصیبی والی بات ہے۔ اب اگر آپ کی زور سے پہلے کی 4 سنتیں چھوٹ جائیں، نہ پڑھ سکیں آپ، تو پھر آپ ان کو کب پڑھیں؟ تو اس کے لیے پھر فقہا نے لکھا ہے کہ پھر آپ ان 4 سنتوں کو فرض پڑھنے کے بعد، فرض نماز با جماعت پڑھنے کے بعد پھر آپ ان کو جو 2 سنتیں ہیں جو زور کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ ان 4 رکعتوں کو پڑھیں۔ ویسے آپشن تو دونوں طرح کا ہے، پہلے 4 پڑھیں پھر 2 پڑھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد با جماعت پڑھنے کے بعد پہلے 2 پڑھیں تاکہ وہ جو 2 وہ اپنے مقام پر ادا ہو جائیں، پھر اس کے بعد آخر میں 4 پڑھیں۔ لیکن اگر کسی نے پہلے 4 پڑھی پھر 2 پڑھی تب بھی درست ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سنتیں جو زور سے پہلے کی ہیں یہ 4 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ نہیں ہیں۔ غیر مؤکدہ کی حیثیت تو نوافل کی ہوتی ہے، لیکن مؤکدہ جو سنتیں ہوتی ہیں تو ان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، ان کی تاکید بہت زیادہ آئی ہوتی ہے، اس لیے ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے زور سے پہلے 4 سنتوں کی نیت آپ نے باندھ لی، آپ نے 4 سنتیں شروع کر دی اور با جماعت نماز شروع ہو گئی، تو پھر اس کے بارے میں تفصیل علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر آپ نے 1 یا 2 رکعتیں پڑھی تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں اور پھر آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان 4 سنتوں کو دوبارہ آپ فرض نماز پڑھنے کے بعد پڑھیں۔ یہ جو 2 رکعتیں آپ نے پڑھی ہوں گی یہ نفل ہو جائیں گی،
ان 4 سنتوں کو بھی آپ نے دوبارہ پڑھنا ہوگا فرض نماز پڑھنے کے بعد اور آخر کے اندر۔ میرے بھائیوں، یہ جو 4 سنتیں ہیں زور سے پہلے کی، ان کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زور سے پہلے کی 4 سنتیں اور زور کے بعد کی 2 سنتیں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زور سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھے اور زور کے بعد کی 2 سنتیں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے، اس کی نماز کے لیے آسمان دنیا کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کھولنے کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالی کے پاس پہنچ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں شرف قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اتنی برکتیں ہیں ان 4 سنتوں کی جو زور سے پہلے کی ہیں اور زور کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں۔ تو جہاں آپ دیگر سنن کا اہتمام کرتے ہیں، دیگر فرائض کا آپ اہتمام کرتے ہیں، تو ان 4 سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔